بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس فریدہ کی کہانی بڑی سبق آموز ہے۔ جب پاکستان وجود میں آیا، ہزاروں خاندانوں کی طرح ان کے گھر والے بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ مس فریدہ کے والد ہجرت کے دوران شہید کر دیے گئے۔ کچھ خواتین اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ، جن میں ان کی والدہ اور نانی بھی شامل تھیں، پاکستان سلامت پہنچ سکیں۔ ہجرت کے وقت مس فریدہ کی عمر 10 سال تھی۔ جب وہ 12 برس کی ہوئیں، ان کی اماں نے کفالت کے خاطر نکاح ثانی کر لیا۔ مس فریدہ صرف 1 سال اپنی امی اور سوتیلے والد کے ہمراہ رہ سکیں۔ نانی کی وفات کے بعد، جو ان کے پاس ہی رہا کرتی تھیں، مس فریدہ سے ایک اور مضبوط سائبان چھن گیا۔ وہ سوتیلے والد کے رویے سے مضطرب و بے چین تھیں۔ ان دنوں وہ گورنمنٹ گرلز اسکول میں 7ویں کی طالبہ تھیں۔ ایک روز ان کی کلاس ٹیچر مس شبانہ نے ان کو کلاس میں چپکے روتے دیکھا۔ وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھیں کہ یہ بچی پریشان اور مضطرب رہتی ہے۔ آج اس کو روتے دیکھ کر انہوں نے اپنی اس لائق شاگرد کو اپنے پاس بلا کر افسردگی کی وجہ دریافت کی۔ مس شبانہ کے شفقت بھرے رویے سے اپنائیت کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے اس معصوم لڑکی نے ان پر اپنا حال دل کھول دیا۔ بتایا کہ وہ اپنے سوتیلے باپ کے رویے سے شاکی ہیں اور ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ مس شبانہ نے ان کی امی کو بلوا کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بچی کو میں اپنے پاس رکھ لوں۔ مس شبانہ بے اولاد تھیں اور ان کے شوہر بھی وفات پا چکے تھے۔ وہ اکیلی رہتی تھیں۔ مس فریدہ کی والدہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر انہوں نے بیٹی کو استانی شبانہ کے سپرد کر دیا۔ یوں وہ اپنی اس شفیق ٹیچر کی بیٹی بن کر ان کے گھر منتقل ہو گئیں اور تمام عمر ان کے گھر قیام پذیر رہیں۔ سب ان کو مس شبانہ کی بیٹی سمجھتے تھے اور وہ بھی ان کو اپنی اولاد جیسا چاہتی تھیں۔ یہاں تک کہ جس گھر میں مس شبانہ قیام پذیر تھیں، وہ بھی اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی اس لے پالک بیٹی کے نام کر دیا، تاکہ ان کی وفات کے بعد مس فریدہ بے گھر نہ ہو جائیں یا کوئی ان کو اس گھر سے نہ نکال دے۔ یہ پرانے وقتوں کے فرشتہ صفت لوگ تھے۔ آج کل کے طمع پرست اور لالچی دور میں ایسے نایاب ہیرے جیسے لوگ کہاں۔ میں نے چھٹی کلاس سے میٹرک تک مس فریدہ سے پڑھا اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ کمال شفقت سے پیش آتیں۔ اتفاق سے ہمارا گھر بھی اسی محلے میں تھا جہاں ان کا گھر تھا، لہٰذا ہم ایک ہی تانگے میں اسکول آتے جاتے تھے۔ گریجویشن کے بعد میری شادی ہو گئی۔ اب کبھی کبھی مس فریدہ سے ملاقات ہو جاتی۔ جب ہمارے شہر میں گرلز کالج کا قیام عمل میں آیا تو مس فریدہ اس وقت تک MBA کر چکی تھیں، لہٰذا ان کو اپنے شہر کے اس واحد کالج میں لیکچرار ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ وہ نہایت فرشناس اور مقبول اساتذہ میں شمار ہوتی تھیں۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جو ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ مس فریدہ نے شادی نہ کی کیونکہ ان کو ہمیشہ اپنے تعلیمی کیریئر میں دلچسپی رہی کہ میٹرک سے MA اور M.Ed تک آتے آتے ان کے سر میں چاندی اتر آئی اور شادی کی عمر نکل گئی۔ میں دل سے مس فریدہ کی قدر کرتی تھی۔ جب میرے شوہر کا تبادلہ ایک بار اپنے شہر میں ہو گیا تو میں نے اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے میں کے قریب رہنا پسند کیا۔ یوں ایک بار پھر مس فریدہ کی رہائش کے نزدیک رہائش پذیر ہونے کا موقع ملا۔ مس فریدہ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میں ان کے پڑوس میں آ گئی ہوں۔ جب وقت ملتا میرے گھر آ جاتیں۔ ایک روز وہ آئیں تو بہت پریشان تھیں۔ وہ جب پریشان ہوتیں میرے پاس آ جاتیں، بولیں بڑی پریشانی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آخر ایسا کیا مسئلہ ہے، کچھ بتائیے تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچی جس نے FSC کا امتحان دیا ہے، اس کے نمبر بڑھوانے کو میرے پاس سفارش آ رہی ہیں، جبکہ بچی نے در حقیقت کم نمبر لیے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو محنتی اور لائق بچیوں کا حق مارا جائے گا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو مت کیجیے، میں شوہر سے بات کروں گی، زیادہ کوئی پریشان کرے تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے انہیں تسلی دی تو وہ سکون میں آ گئیں۔ اس کے بعد کافی دن نہیں آئیں۔ میں بھی بچوں کے کاموں میں ایسی مصروف ہو گئی کہ ان کی طرف جا نہ پائی۔ ایک روز پتہ چلا کہ مس فریدہ کا تبادلہ بہت دور دراز جگہ کر دیا گیا ہے جہاں روزانہ کا آنا جانا ممکن نہیں، لہٰذا وہ وہاں چلی گئی ہیں اور کرائے کا گھر لے کر رہ رہی ہیں۔ حقیقت معلوم کرنے میں ان کے گھر گئی جہاں وہ پہلے رہتی تھیں، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ والے گھر میں مس شبانہ کی بھابھی بھی رہتی تھیں۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ان کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ اچھا، جب آئیں تو ان کو پیغام دیجیے گا کہ وہ مجھ سے ملنے میرے پاس ضرور آئیں۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد ایک روز مس فریدہ آ گئیں۔ وہ بہت دل گرفتہ تھیں۔ میں نے خیریت دریافت کی تو وہ روحان سی ہو گئیں، بولیں میں یہ سمجھی تھی کہ ایمانداری ہی سب کچھ ہے اور پڑھانے میں جو سکون و عزت ہے اور کسی پیشے میں نہیں ہے۔ ایسا اب سوچتی ہوں تو عجیب سا لگتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں کتنی بااعتماد اور مضبوط ہوا کرتی تھی، مگر اس واقعے نے تو مجھے اس قدر توڑ ڈالا ہے کہ اب ہر قدم پر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ کسی وقت اچانک پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور میں اوندھے منہ جا گروں گی۔ تم جانتی ہو میں نے کیسے نامآساد حالات میں سخت جد و جہد کے بعد تعلیم پوری کی ہے۔
جب یہاں کالج نہ تھا، داخلہ فارم اسلام آباد سے لانے پڑتے تھے، پرچے دینے دوسرے شہر جاتے تھے، میرے ساتھ جانے والا کوئی نہ ہوتا تھا تو کسی اسٹوڈنٹ کی والدہ سے درخواست کرتی کہ میرے ساتھ چلیں۔ ان دنوں خواتین کا اکیلے سفر کرنے کا رواج بھی نہیں تھا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آئے دن دوسرے شہر کا سفر کرتے تھے، خواہ محکمہ تعلیم سے متعلق کام ہوتے یا کسی اور محکمے سے۔ ہیڈ آفس تو سینکڑوں میل دور تھے۔ اپنے ساتھ محرم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جیسی اکیلی خواتین کو کیسی تکالیف برداشت کرنی پڑتی تھیں، یہ کوئی ہم سے پوچھے، مگر اتنی محنت اور مشقت کے باوجود میں نہ تھکتی تھی۔ اپنا سفر جاری رکھا، پرائیویٹ پڑھا، پرچے دیے، آخر اپنی منزل پا لی، لیکچرار ہو گئی۔ جو سکھ ٹیچر کے دامن میں قدرت ڈال دیتی ہے وہ انعام ہوتا ہے اس کے بعد ضمیر ہونے کا، اور ایک اچھا استاد تو باغبان کی مانند ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کی شخصیت کے مہکتے پھولوں کی طرح آبیاری کرتا ہے کہ جن کی خوشبو سے دنیا کا چمن مہک جاتا ہے۔ ہمیں کسی سلے انعام کا لالچ نہیں ہوتا، ہمارا انعام تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لگائے ہوئے پودے تناور درخت بن جائیں تو ہماری محنت کا صلہ مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ مس اب اس اصل بات کی طرف آ جائیں اور بتائیں کہ معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ اچھا تو مس اصل مسئلہ کیا ہے یہ بتائیے۔ تم جانتی ہو کہ امتحان کے بعد طالب علم پرسکون ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پرچے چیک کرنے والوں کا اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ ہمارے قلم کی ایک ہلکی سی جنبش سے کسی بھی طالب علم سے ناانصافی نہ ہو جائے، ورنہ طالب علم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا امکان رہتا ہے۔ لیکن مس آپ نے تو کسی سے بھی ناانصافی نہیں کی، ہمیشہ صحیح نمبر دیتی ہیں، وہ بولیں۔ ہاں، میں ہمیشہ مکمل ذہنی سکون کی حالت میں بچیوں کے پرچے چیک کرتی ہوں۔ میری طبیعت خراب ہو یا موڈ درست نہ ہو تو میں پرچے چیک نہیں کرتی، سارے دن میں صرف 20 پرچے چیک دیکھتی ہوں تاکہ مکمل سکون کی حالت میں ہر طلبہ کے ساتھ انصاف کر سکوں اور کسی نالائق کے نمبر بڑھانے کی تو قائل ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس طرح تعلیم کا معیار گر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس سال FSC کے امتحانات ختم ہوئے تو پرچوں کا ایک بنڈل چیکنگ کے لیے میرے پاس آیا۔ ہمارے چیک کردہ پرچے دوبارہ ہیڈ ایگزامینر کے پاس ری چیک کے لیے جاتے ہیں تاکہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درست کر دیا جائے۔ ایک روز جب میں پرچے چیک کر رہی تھی تو میرے گھر پر ایک خاتون آ گئیں اور بتایا کہ میں محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوں اور میری چھوٹی بہن کا پرچہ آپ کے پاس چیک ہونے کے لیے آیا ہے۔ آپ اس کے نمبر بڑھا دیجئے، ہم دونوں ایک ہی پیشے سے وابستہ ہیں، اس وجہ سے آپ اتنا تو لحاظ کر لیں گی۔ کمال کی بات ہے آپ نے معلوم کر لیا کہ آپ کی بہن کا پرچہ میرے پاس چیک ہونے آیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا تو اس نے بتایا کہ جی ہاں، ہمارے کافی لوگ محکمہ تعلیم میں ہیں۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ آسانی سے ٹلنے والی نہیں ہے، اسے میں نے کہہ دیا کہ اچھا اپنی بہن کا رول نمبر دے جائیں گے، میں دیکھ لوں گی کہ کتنی گنجائش نکل سکتی ہے۔ گنجائش کی بات نہ کریں، 2-4 نمبر بڑھانے سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اچھے خاصے نمبر بڑھانے ہیں تاکہ وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکے۔ میں حیران تھی کہ خود محکمہ تعلیم سے وابستہ ہونے کے باوجود اس خاتون کو اس محکمے کے تقدس کا کوئی پاس نہ تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے پرچوں سے ان کی بہن کا رول نمبر والا پرچہ الگ کیا۔ اس لڑکی کے نمبر اتنے کم تھے کہ اس کو میرٹ لسٹ تک لانے کے لیے مجھے کم از کم 30 بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرنی پڑتی۔ تبھی میں نے وہ پرچہ بھی نکال کر الگ کیا جس بچی نے تمام طالبات سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ میں اس بچی کے ساتھ ظلم نہ کر سکتی تھی، اس کو اور اس جیسی بچیوں کو لسٹ میں پیچھے کر کے ایک نالائق لڑکی کو اوپر لے آؤں۔ یہ بات میرے ضمیر نے گوارا نہ کی۔ اگلے روز میرے استاد محترم تشریف لائے اور کہا، بیٹی ایک کام سے آنا پڑ گیا ہے، آنا تو نہ چاہتا تھا مگر مجبور کیا گیا تو آ گیا ہوں، حکم کیجئے۔ میں نے سر سے احتراماً کہا۔ وہ بولے، بیٹی میرے ایک پرانے واقف کار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، آج بڑی حجت کی ہے کہ میری بیٹی ارم کا پرچہ مس فریدہ کے پاس ہے، نمبر بڑھوانے ہیں تاکہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے، اگر ایسا ممکن ہو تو یہ کام کر دو بیٹی۔ میں نے کہا، استاد محترم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس لڑکی کے بہت کم نمبر ہیں، 1-2 نمبر کم ہوتے تو شاید بات بن جاتی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اس پرچے کو دیکھ لیجئے اور اپنے ہاتھ سے جتنے نمبر چاہتے ہیں خود بڑھا دیجئے۔ انہوں نے پرچہ دیکھا اور سر جھکا لیا اور بغیر مزید اصرار کیے وہاں سے چلے گئے۔ وہ ہمارے استاد تھے، ہمیشہ ایمانداری کا درس دیا کرتے تھے، کیسے ایسا کام کر سکتے تھے؟ تاہم اتنا کہہ گئے، بیٹی یہ سیاسی لوگ ہیں، بارسوخ بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیں، اس لیے چلا آیا تھا۔ ابھی اس صدمے سے نکلی نہ تھی کہ اگلے دن ہماری ایک ساتھی تشریف لائیں، بولیں، ارم کی والدہ نے بھیجا ہے، تمہارے پاس ان کا خیال ہے کہ تمہیں اس کام کے لیے کچھ معاوضہ چاہیے، بولو جو مانگتی ہو، 50,000 یا اس سے زیادہ۔ ان دنوں 50,000 50 لاکھ سے بڑھ کر تھے۔
میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کچھ دیر زبان گنگ رہی۔ چند لمحوں میں قوت گویائی بحال ہوئی تو میں نے کہا، محترمہ، نہ 50 لاکھ نہ اس سے زیادہ۔ یہ محکمہ تعلیم ہے جس کا اپنا تقدس ہے۔ میں کسی معاوضے کے عوض کسی نالائق بچی کا حق نہیں مار سکتی۔ داخلہ میڈیکل کالج میں اسی کو ملے گا جو اس کی مستحق ہوگی۔ میرا ٹکا سا جواب سن کر وہ بولیں، ضد نہ کرو ورنہ اس ضد کی وجہ سے ضرور کسی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ ایسا نہ ہو کہ نوکری ہی چھوڑنی پڑ جائے۔ ایک ہفتہ بعد میرے ہیڈ ایگزامینر کا پیغام ملا، مس فریدہ، آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ ذرا سوچ بوجھ سے کام لیجئے۔ جو کام آپ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں وہ کسی اور طریقے سے ہو جائے گا، لیکن آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیغام میرے لیے شدید ذہنی کرب کا باعث بنا۔ میں نے تمام پیپرز ان کو بھجوا دیے۔ چند دن بعد پرچے دوبارہ میرے پاس آ گئے۔ جو کام میں نہ کر سکتی تھی وہ میرے اعلیٰ افسر نے خود اپنے ہاتھوں سے کر دیا۔ انہوں نے اول نمبر پر آنے والی طالبہ کے 10 نمبر کم کر دیے اور ارم کے نمبر زیادہ کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لائق طالبات کے نمبروں میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ اب مجھے فائنل لسٹ بنانی تھی اور لسٹ پر دستخط کرنا تھے۔ میں اس ناانصافی کو برداشت نہ کر سکی۔ دونوں بچیوں کے سابقہ نمبر کر کے دستخط بھی کر دیے اور لسٹ ان کو بھجوا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں بتا سکتی۔ بس یہ سمجھ لو کہ اول آنے والی لڑکی کو داخلہ نہ مل سکا، لیکن جو لسٹ میں آخر سے کچھ اوپر تھی، میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ ایک نالائق لڑکی نے ایک لائق لڑکی کا حق مار کر اس غریب محنتی بچی کو تاریک مستقبل کی طرف دھکیل دیا اور اس کی سیٹ بااثر فیملی کے دختر ہونے کے سبب حاصل کر لی۔ میرے خلاف تعدیبی لیٹرز کا سلسلہ چل نکلا۔ سزا کے طور پر دور دراز پہاڑی علاقے میں تبادلہ بھی کر دیا گیا۔ اب یہ عالم ہے کہ خود پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ جب بچیوں کو کہتی ہوں کہ ایمانداری بہت بڑی خوبی ہے اور اس کا صلہ عزت و تکریم کی صورت میں ملتا ہے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ دھکے کھائے تو پتہ چلا کہ ہمارے اس معاشرے میں ایمانداری کا کیا صلہ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا بتاؤں کہ مجھے سوچو کی دیمک لگ گئی ہے جو رفتہ رفتہ میرے وجود کو چاٹ رہی ہے۔ اب تو جلد تھک جاتی ہوں، زیادہ محنت کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ سوچتی ہوں میں فرد واحد کمزور پڑ گئی، آگے معاشرہ کیا ہوگا؟ مس فریدہ کی مایوسی دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اب تو مرحومہ کو وفات پائے بھی 25 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن میں اپنی ان محترم ٹیچرز کو آج تک بھلا نہیں پائی ہوں۔ یہ کہانی لکھنے کا میرا مقصد یہ نہیں کہ جو محنت کر رہے ہیں محنت نہ کریں اور جو ایمانداری پر یقین رکھتے ہیں وہ اس یقین سے تہی دامن ہو جائیں۔ میں اب بھی اپنے بچوں کو کہتی ہوں، بچوں، ایمانداری سے بڑھ کر کوئی شے نہیں اور محنت کرنے والوں کے لیے اعلیٰ ترین منصب ہمیشہ منتظر رہتا ہے۔ تاہم آج کا معاشرہ بے ضمیر لوگوں کے کارناموں کا منہ بولتی تصویر ہے آج آپ کے سامنے ہے۔